جی اگلا سوال لیتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ حدیث کو صحیح یا ضعیف ڈکلیئر کرنا یہ بھی ایک اجتہادی مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں کہ امام بخاری کا اجتہاد، امام ابو حنیفہ کا اجتہاد نہیں ہے، امام شافعی کا اجتہاد نہیں ہے. تو امام اب بخاری نے جب اس حدیث کو صحیح کہا، ان کا اجتہاد ہے، تو باقی ائمہ کے بھی تو اجتہاد ہے. بہت اچھا پوائنٹ ہے، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. اور حقیقت میں یہ بات صحیح، ہم اسے اتفاق کرتے ہیں کہ حدیث پہ حکم لگانا اجتہادی مسئلہ ہے. بلکہ اس میں میرا ایک آرٹیکل ہے تقریباً 17 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، شاید آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، کہ میرا آرٹیکل 15-17 سال پہلے آرٹیکل میں نے لکھا ہے. صرف اس کا ٹاپک یہ ہے کہ حدیث پہ حکم اجتہادی ہوتا ہے. اور اس میں میں نے تقریباً 6-7 اقوال نقل کیے ہیں محدثین کے، جنہوں نے یہ صراحت کیا کہ حدیث اور رجال پہ جو حکم لگتا ہے وہ اجتہادی ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے تو بالکل اتفاق ہے کہ جس طرح سے فقہا احکام شریعہ میں اجتہاد کرتے ہیں، ایسے محدثین اقوال جرح و تعدیل میں، حدیث کی تصحیح و تضعیف میں اجتہاد کرتے ہیں. اب جو یہ اعتراض ہے نا کہ اگر آپ حدیث کے مجتہدین کی بات آپ مانتے ہیں تو فقہ کے مجتہدین کی بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ بھائی ہم دونوں کے مجتہدین کی بات مانتے ہیں نا. اگر جیسے فقہ کے مجتہدین کی بات جہاں صحیح ہوتی ہے وہاں مانتے ہیں، اور حدیث کے مجتہدین کی بات جہاں صحیح ہوتی ہے مانتے ہیں، اور جہاں غلط ہوتی ہے ہم نہیں مانتے. اور یہ فقہ کی قاعدہ ہے نا، آپ کسی بھی فقہ کی کتاب میں جا کے دیکھ لیں، حتیٰ کہ فقہ حنفی کی کتاب میں بھی جا کے دیکھ لیں، اصول کی کتابوں میں، تو آپ کو یہ لائن ملے گی کیا؟ المجتہد قد یخطی و یصیب، کہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ کبھی صحیح بولتا ہے اور کبھی غلطی کر جاتا ہے. تو یہ رول آپ کو ملے گا، یہ باقاعدہ قاعدہ آپ کو ملے گا، یہ فقہ کی کتابوں میں، اور خود حنفی فقہ کی کتابوں میں ملے گا کہ مجتہد صحیح بھی بولتا ہے غلط بھی بولتا ہے. تو ہم اس رول کو دونوں جگہ جو ہے ہم اس کو فٹ کرتے ہیں، کہاں؟ فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی. فقہ میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر کہیں غلطی کیا تو ہم اسے اختلاف کرتے ہیں. ایسے ہی حدیث میں بھی مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر کسی مجتہد نے کسی حدیث کو صحیح کہا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم نے کہا غلطی نہیں ہو سکتی. صحیح ابن خزیمہ میں کتنی حدیثیں ہیں؟ مجتہد نے صحیح کہا ہے، ان کا اجتہاد ہے، ہم اسے اختلاف کرتے ہیں. صحیح ابن حبان میں کتنی حدیثیں ہیں؟ مجتہد نے صحیح کہا، ہم اسے اختلاف کرتے ہیں. مستدرک حاکم میں کتنی حدیثیں ہیں؟ امام حاکم نے صحیح کہا، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں. بلکہ بعض روایتوں کو تو منگڑت بھی کہتے ہیں، موضوع بھی کہتے ہیں، جبکہ امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. تو ہم تو اس اختلاف کر رہے ہیں نا. اب رہی بات بخاری مسلم کی، تو دیکھیے بخاری مسلم کا مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ صرف ان کے اجتہاد کا نہیں ہے، اس کے ساتھ اجماع بھی جڑ چکا ہے. یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی اکثر حدیثوں پہ اجماع ہے. جس پر اجماع ہے تو اجماع کی وجہ سے ہم کہتے ہیں وہ حجت ہے. یہ لوگ بلا وجہ ہم لوگوں پر جو ہے تانا تشنیع کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اجماع کو نہیں مانتے. بھائی اجماع، ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو منتقد ہیں، جس میں نقد کیا، اس میں ہم مانتے ہیں کہ کسی کو اجتہاد کرنے کا حق ہے. لیکن جن حدیثوں کو، ان حدیثوں کو جو سلیکٹڈ حدیثیں، چند حدیثیں، ان کو چھوڑ کر باقی جو مسلم بخاری مسلم کی حدیثیں، چونکہ ان کے ساتھ اجماع امت اٹیچ ہو چکا ہے، اس لیے اجماع کی وجہ سے اب ان کا مقام قطعیت تک پہنچ چکا ہے. یہ صحیح ہے اور قطعی ہیں. اس لیے ان بخاری مسلم کی حدیثوں پر وہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے جو صحیح ابن خزیمہ اور صحیح دوسرے مسائل میں. یہ بالکل ایسے ہے نا جیسے فقہی مسائل میں جیسے مجتہدین نے کوئی بات کی اور اجماع ہے، تو اگر فقہی مسائل میں فتاوی میں مجتہدین کے فتاوی پر اجماع ہو گیا تو ہم وہاں آبجیکشن نہیں کر سکتے نا. وہاں اجماعی مسائل میں جس فتاوی پر اجماع ہو چکا ہے ہم یہ کہیں گے وہ صحیح ہے، اس کے اس طرح اختلاف نہیں کر سکتے. ایسی حدیث میں بھی جس کی صحت پر محدثین نے اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا، ہم اسے اختلاف کی گنجائش نہیں دے سکتے اس سے. یہ پوائنٹ آپ سمجھیں. تو اجتہاد محدثین بھی کرتے ہیں، فقہا بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ قبول، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اجتہاد میں جیسے فقہا سے غلطی ہوتی ہے، ایسے محدثین سے بھی غلطی ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جس طرح سے فقہ میں جن مسائل میں اجماع ہو جائے پھر آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے، ایسے ہی حدیث کی صحت و تصحیح و تضعیف میں جن روایات کے صحیح ہونے پہ اجماع ہو جائے یا جن روایات کے ضعیف ہونے پہ اجماع ہو جائے اس میں آپ کوئی الگ بات نہیں کر سکتے. بخاری مسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی صحت پر اجماع ہو چکا، اتفاق ہو چکا. اس تعلق سے بہت سارے اقوال میں نے اپنی کتاب طلاق والی کتاب میں نے جمع کیا، کیونکہ وہاں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 3 طلاق والی، اس کو کچھ لوگوں نے ضعیف کرنے کی کوشش کی، تو وہاں میں نے بہت سارے اقوال، حتیٰ کہ علماء احناف کے اقوال بھی، بلکہ دیوبندی بریلویوں کے اقوال بھی میں نے نقل کر دیے ہیں کہ ان لوگوں نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ بخاری مسلم کی حدیث کی صحت پہ اجماع ہو چکا ہے. تو چونکہ بخاری مسلم پر اجماع ہو چکا ہے تو اس اجماع کی وجہ سے ہم کہتے ہیں حجت اس کو ماننا ہے.
جیسے آپ بار بار اجماع کا حوالہ دیتے دوسرے اجتہادی مسائل میں، ان مجتہدین کی اس مسئلے پہ اجماع ہو چکا ہے اسے ماننا ہے، اسلام کہتے ہیں یہاں بھی اجماع ہو چکا ہے ماننا ہے. یہ کون سی بات ہوئی کہ فقہ میں اجماع حجت ہے اور حدیث میں اجماع حجت نہیں ہے؟ جب دونوں جگہ اجتہاد ہو رہا ہے تو دونوں جگہ میں جن کے اجتہاد پر اجماع ہوگا حجت ہوگا، مانا جائے گا اس کو. جی شیخ، اس میں ایک اور پوائنٹ ہے. جیسے ایک ہے حدیث کا صحیح ہونا یا ضعیف ہونا، ایک ہوتا ہے وہ استنباط، وہ مسئلے کو جہاں سے جو انہوں نے ڈیڈیوس کیا ہے، جو انہوں نے فائنل نتیجہ بتایا ہے. اب وہ کئی حدیثوں پر ڈیپینڈ ہو رہے ہیں اور وہ حدیثوں کو لے کر نتیجے تک پہنچ رہے ہیں، آیات حدیث سب لے کر، سلف کا فہم وغیرہ لے کر نتیجے تک پہنچ رہے ہیں. تو اب یہاں پر امام بخاری جو کوئی بات کہہ رہے ہیں حدیث کی صحت کے تعلق سے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ احادیث وغیرہ کو لے کر کے کوئی نتیجے تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ دونوں میں ایک فرق دکھ رہا ہے. ایک حدیث ہے نبی کا فرمان، اور ایک ہے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ فقیہ کا فائنل نتیجہ. تو یہ دونوں میں بھی سیم بتا دینا، یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ تھوڑا سا میرے لیے واضح نہیں ہو پایا، یہ پوائنٹ واضح نہیں ہو پایا. جیسے ایک ہے انگریڈینٹ اور ایک ہے ڈش، کہ بھئی یہ انگریڈینٹس ڈال کر کے ڈش بنی. تو جیسے مان لیجئے ایک انگریڈینٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ انگریڈینٹ صحیح ہے نہیں ہے. ایک ہوتا ہے وہ انگریڈینٹ صحیح بھی ہے تو ڈش صحیح بنی، برابر سے پکی کہ نہیں پکی. ہاں انگریڈینٹ تو سب صحیح تھے لیکن ڈش فائنل صحیح بنی کہ نہیں بنی. تو یہاں پہ یہ دو الگ باتیں ہیں. جیسے کہ ہم دیکھیں کہ ایک محدث حدیث کے تعلق سے بتا رہا ہے کہ حدیث صحیح ہے، بتا رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہ اپنا ایک اجتہاد پیش کر رہے ہیں امت کے سامنے. اور ایک فقیہ ہے، وہ ایک حدیث وہ لے رہے ہیں یا اور سارے دلائل جمع کر کے ایک نتیجے تک پہنچ رہے ہیں. تو وہ نتیجہ ہو سکتا ہے ان کے پاس ساری صحیح حدیثیں ہیں لیکن نتیجہ ہو سکتا ہے غلط آ گیا، انسان ہے، مسٹیک ہو سکتی ہے. ہاں تو یہاں پہ دو چیزوں میں بھی ایک تضاد، ایک فرق دکھ رہا ہے. یعنی کہ نہیں، یہ دونوں دیکھیے زید بھائی، یہ دونوں جگہ معاملہ سیم ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. دیکھیے ایک فقی جو اپنا ایک اجتہاد پیش کرتا ہے وہ بہت ساری چیزیں سامنے رکھتا ہے، حدیثیں، قرآن کی آیات، اقوال، فتاوے، یہ ساری چیز اس کی نظر میں ہوتی ہے. اس سے کہیں زیادہ چیزیں ایک محدث کی نظر میں ہوتی ہے، اس کے کئی گنا زیادہ. جیسے کہ کوئی ایک محدث کہتا ہے نا اسناد صحیح، یہ آپ کو سننے میں دو ورڈ لگتا ہے. جیسے مجتہد کہتا ہے نا حرام، ایک ورڈ بولتا ہے یہ چیز حرام ہے. تو ایسے جب محدث بولتا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے یا حدیث صحیح ہے نا، تو آپ کو سننے میں ایک دو ورڈ ملتا ہے لیکن اس کے پیچھے تحقیق کی ایک دنیا بسی ہوئی ہے. وہ اتنے سارے اقوال جرح و تعدیل کے، اتنے سارے محدثین اقوال، ایک ایک حدیث پہ، ایک ایک سند پہ، ایک ایک حدیث کی سندیں جانتے ہیں. کچھ بعض روایتوں کی طرق جو ہوتے ہیں وہ سینکڑوں میں ہوتے ہیں. ان سینکڑوں طرق کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فائنل کوئی نتیجے ہوتا ہے. جتنی محنت ایک محدث کو ایک حدیث کو صحیح کہنے میں لگتی ہے اتنی محنت ایک فقیہ کو فتویٰ دینے میں نہیں لگتی ہے. تو یہ کبھی مت سمجھیے گا کوئی شارٹ کٹ ہے، ایک محدث نے صحیح کہہ دیا، ارے شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ تحقیق کی اتنی بڑی دنیا ہے کہ اسی لیے بعض محدثین نے لکھا نا کہ اس فیلڈ میں بہت کم لوگ آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ علم اتنا مضبوط ہے اور اتنی محنت، اتنی قربانی مانگتا ہے کہ جو آدمی اس لائن میں گھسا اور اپنے آپ کو اس میں پوری طرح سے گم نہیں کیا، یہ علم اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، وہ اس میں کچھ نہیں کر پاتا ہے. تو یہ حدیث میں جب کوئی حکم لگاتا ہے حدیث صحیح ضعیف ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جیسے ابھی کسی نے کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ محمد پہ اختلاف ہے، تو وہ اختلاف یہاں بھی ذرا بحث ہوتا ہے نا کہ کتنے لوگوں نے ثقہ کہا ہے، کتنے لوگوں نے ضعیف کہا، حدیث کی کتنے طرق ہے، کتنے اقوال ہیں. تو یہ بہت سارا ایک سمجھے پورا سمندر ہے. اس سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور ایک ایک چیز فلٹر کرتا ہے اور فائنلی جا کے وہی بولتا ہے کہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے. تو ایک فقیہ سے کہیں زیادہ محدث سے کی ایک محنت ہوتی ہے. اگر آپ کو اندازہ کرنا ہے تو آپ امام دارقطنی کی علل پڑھیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ پسینے چھوٹ جائیں گے کہ کیسے کسی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، کسی کو صحیح کہا جاتا ہے. جی بارک اللہ، جزاک اللہ خیر. کہیں اگلا سوال کفایت بھائی کہیں یہ شہادہ والا پوائنٹ تو نہیں پیش کر رہے تھے زید بھائی؟ یعنی ایک بار آپ بتائے تھے نا کہ یعنی کہیں وہ پوائنٹ تو نہیں تھا، مطلب کفایت بھائی کو میں یاد دلا رہا ہوں. تو شاید میرے لیے کلیئر نہیں ہو سکا، مجھے جو کلیئر ہوا جواب دیا. اور اگر زید بھائی کچھ اور کہہ رہے ہیں تو شاید میں سمجھ نہیں پایا. میں انشاءاللہ مل کے سمجھ لوں گا زید بھائی سے کیا چیز ہے. مجھے اب جو سمجھ آیا وہ میں نے جواب دیا. یہ شیخ سرفراز سامنے ہے، اگر یہ کچھ وضاحت کر دیں تو بہتر ہے. جو آپ نے بات کہی وہ صحیح ہے. وہ جو بات کہی آپ نے اس سے میں بھی متفق ہوں کہ ایک محدث جو ہے وہ بھی ویسے ہی اجتہاد کر کے حدیث پر حکم لگاتا ہے جیسے ایک فقیہ حکم لگاتا ہے. اور ہم یہ کب کہتے ہیں کہ بھائی کہ یہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک فقیہ کی تقلید واجب ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ ایک مجتہد کی تقلید واجب ہے؟
बहुत अहम एक पॉइंट, बहुत अहम मुहद्दिस की तकलीद वाजिब है। हमने तो कभी कहा ही नहीं कि एक मुहद्दिस की तकलीद वाजिब है। पॉइंट। हम तो जो बात फुकहा के बारे में कहते हैं वही बात मुहद्दिसीन के बारे में भी कहते हैं कि भाई जैसे फुकहा के दरमियान इख्तिलाफ होता है तो आप हर फकी की दलील देख करके उस पर अमल करें। तो ऐसे ही मुहद्दिसीन के दरमियान अगर हदीस पर हुक्म लगाने में इख्तिलाफ हो जाए तो आप देखें कि किसकी दलील ज्यादा राजे है, उस पर अमल करें। अब बुखारी का जब मसला आता है तो बुखारी की हदीसों में इख्तिलाफ नहीं हो रहा ना, इस वजह से उस पर अमल किया जा रहा है। जो हमने फुकहा के बारे में कहा कि फुकहा में इख्तिलाफ हो जाए तो आप ये देखें कि किसकी दलील ज्यादा कवी है, उसके हिसाब से अमल करें। वही बात हम मुहद्दिसीन के बारे में कहते हैं कि मुहद्दिसीन में भी अगर हदीस की तस्हीह के मुतालिक इख्तिलाफ हो जाए तो आप देखें कि किस मुहद्दिस की दलील ज्यादा कवी, उस पर अमल करें। अब जो इमाम बुखारी का मसला खास ये मसला सिर्फ इमाम बुखारी के साथ आता है और किसी इमाम के साथ नहीं आता, कि इमाम बुखारी के मसले में या सही मुस्लिम किसी हद तक के कि इसमें क्योंकि उम्मत का इख्तिलाफ नहीं रहा, इत्तेफाक हो गया है, तो ये इत्तेफाक खुद एक दलील बन जाता है, इजमा दलील बन जाता है। इस वजह से इन हदीसों में फिर जो है ना छान फटक खुसूसी तौर पे नहीं की जाती, बल्कि उलमा ने फिर भी की है ना सही बुखारी की। ऐसा नहीं कि उन्होंने लिखा और इधर जो है सारी उम्मत ने उसको कबूल कर लिया। भाई इमाम बुखारी पर भी नक्द हुआ, इमाम मुस्लिम पर भी नक्द हुआ, शदीद तरीन नक्द हुआ, और ये सालों के जो तजर्बात थे मुहद्दिसीन के, उन तजर्बात से छन करके फिर जब ये बात साबित हो गई कि हाँ इतना नक्द होने के बावजूद भी कोई नक्द साबित नहीं हो सका, लिहाजा हम उसकी हदीसों को कबूल करेंगे। तो जब कबूल करने पर इत्तेफाक हो गया तो मसला खत्म हो गया। अब और बाकी जो जैसे इमाम बुखारी की दूसरी हदीस की किताबें अल-अदबुल मुफरद है या तारीख है उनकी किताबें, तो उसमें तो ऐसा नहीं होता कि इमाम बुखारी कोई बात कहते हैं हम ले लेते हैं, हम तो उसमें तहकीक करते हैं, दलील के मुताबिक जो सही साबित होता है वो ले लेते हैं, जो नहीं साबित होता है वो छोड़ देते हैं। अल-अदबुल मुफरद खुद इमाम शेख अल-अलबानी रहमहुल्लाह ने जो अल-अदबुल मुफरद है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया, उसकी सही हदीसों को अलग किया, ज़ईफ़ हदीसों को अलग किया है। तो हम कहाँ था इमाम बुखारी की हर बात मान लेते हैं, उनकी किताब में लिखी हुई हर बात मान लेते हैं। तो सिर्फ सही बुखारी की हद तक मामला ये है कि क्योंकि उसकी हदीसों पर इत्तेफाक हो गया है तो हम उसको तस्लीम कर लेते हैं इत्तेफाक की वजह से। बाकी उनकी दूसरी किताबों में तो हम देखते हैं उसमें फिर छान भटक करते हैं और जो बातें जो है वो साबित नहीं होती वो छोड़ देते हैं। ऐसे ही रुवात के मामले में भी बहुत मरतबा ऐसा हो सकता है कि इमाम बुखारी का किसी रावी के बारे में कोई राय हो और दूसरे इमाम की कोई और राय हो, तो दूसरे इमाम की राय को तरजीह दे दी जाए, इमाम बुखारी की राय को छोड़ दिया जाए। ये सिर्फ सही बुखारी की हद तक मसला है, ना ये तमाम किताबों के इमाम बुखारी के मसला है, ना इमाम बुखारी की जात का मसला है, ना इमाम बुखारी के कौल के तकलीद के हम कायल हैं। तो जो बात हम फुक़हा के बारे में कहते हैं वही बात हम मुहद्दिसीन के बारे में भी कहते हैं। बारकल्लाह। बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह, मैं भी सहमत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों जवाब बहुत बेहतरीन थे। जी शेख शाबान, मुख्तसर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी ये मैं कह रहा हूँ वही जो सरफराज भाई ने कहा कि इस पे लोग क्यों बज़िद हैं कि अगर गलती का इम्कान है तो इस बात पर भी क्यों ज़िद है कि बुखारी में भी गलती जरूरी है, बुखारी शरीफ में भी जरूरी गलती है कि किसी इमाम से गलती का इम्कान है तो किसी खास मसले ही पे क्यों जिद हो कि यही गलती है या उसके सारे मसले गलत हैं। तो गलती के इम्कान की वजह से सारी किताबों में गलती है या सारे अहकाम में गलती है, ये तो बहुत गलत मफरूजा है। ऐसा कोई नहीं सोच सकता और ऐसा कोई नहीं बोल सकता। लेकिन हमारे भाइयों को पता नहीं क्या चिढ़ है, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दिफा में जब आते हैं या उनका जवाब देने आते हैं तो सबसे पहले निशाना है इमाम बुखारी और बुखारी शरीफ को जो है लगाते हैं। ये पता नहीं कौन सी आदत है, जबकि हमारा ये उसूल है कि मुहद्दिसीन, फुक़हा, उलमा तमाम से इस्तिफादा है और तमाम लोग जो है काबिल कदर हैं। ठीक है भाइयों और बहनों, बात यह है ना कि हम एक ऐसे दीन पर है जो प्रूफ वाला दीन है, यानी कि कोई ऐसा मसला चाहे फिक्र का मसला हो चाहे हदीस के ताल्लुक से हो, यानी कोई अगर मान लो इख्तिलाफ है, दो मुहद्दिसीन एक हदीस के बारे में दो अलग अलग बातें बोल रहे हैं तो प्रूफ के बुनियाद पर होता है। यानी ऐसा नहीं कि अच्छी लग रही हदीस सही और कोई बोल रहा नहीं अच्छी लग रही सही, प्रूफ की बुनियाद पर बात होती है और वो प्रूफ में जाकर देख सकते हैं कि किसकी बात सही है। चाहे फिक्र के अंदर कोई एक मसला है जो तजाद वाला मसला है, मान लो दो अलग बातें हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बोलना पड़ेगा, कोई गैर मुस्लिम सवाल पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमारे दीन में ये सही भी है गलत भी है, वुजू हुआ भी नहीं भी हुआ और निकाह हुआ भी नहीं भी हुआ, तलाक हुई भी नहीं भी हुई, ऐसे सैकड़ों मसाइल है। तो वो तजाद वाला दीन नहीं है हमारा। हमारा दीन ऐसा दीन है जिसके अंदर क्लियर कट कोई एक बात साबित शुदा है, कोई एक बात गैर साबित शुदा है। और जो मुज्तहिद ने, जो फकीह, जो इमाम ने पूरी कोशिश की और उनसे फिर भी भूल हो गई तो भी हम अल्लाह से यही उम्मीद करते हैं कि उनको वहां पर एक अजर मिलेगा। हम उनका इंसल्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और इसमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जिसकी बात साबित शुदा है ले लेंगे और जिसकी बात साबित शुदा है नहीं ले लेंगे। हाँ, सिंपल बात है। उसी तरह मुहद्दिसीन में कोई हदीस अगर साबित शुदा है या तो नहीं साबित शुदा है, या तो सही है तो ज़ईफ है, दोनों तो नहीं हो सकती ना।
پروف والا دین ہے, ہر چیز پروف کے ساتھ. ہمارے پاس صرف حدیثیں نہیں, حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہے, راویوں کی زندگیاں ہیں, وہ بھی سند کے ساتھ ہے. اور بہت بڑا الحمدللہ ہمیں وہ علمی جو ہمیں علمی طور پہ ساری خدمات ہے جو علماء کی وہ ہمیں ملی ہے, جن کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ثابت شدہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی کوئی عام آدمی استدلال نہیں کرے, علماء کی بات ہو رہی ہے, علماء کے جو اختلاف کے اندر کون سی بات صحیح ہے کون سی بات نہیں ہے یہ جا کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیے شیخ اگلا سوال لیتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ امام مسلم نے ضعیف راویوں سے بیان کیا, تو یہ قول امام نووی نے اپنے مقدمے میں جو ذکر کیا ہے یہ یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو امام مسلم نے بعض ضعیف راویوں کے سے بیان کیا. یہاں بات کیا ہے ایکچولی, سب لوگ سوال سمجھے. سوال اس میں یہ ہے کہ ابھی مان لو کہ کوئی فقہ ہے, اس کے اندر وہ لوگوں کے پاس ضعیف حدیث ہے, صحیح حدیث نہیں ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا تو یہ چاہیے کہ جو صحیح حدیث ہے, جو ثابت شدہ بات ہے, وہ بات کو لے لو, جو غیر ثابت شدہ ہے اسے چھوڑ دو. جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا قرآن میں کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, یہود و نصارہ کے بارے میں, کہ ان کے پاس علم نہیں, وہ تو گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. ہم علم کے پیچھے چلتے ہیں, پروف کے پیچھے چلتے ہیں. تو اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ اب ضعیف حدیث دکھ رہی ہے. جب ضعیف حدیث دکھ رہی ہے تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس ضرور کوئی ایسی بات رہی ہوگی جس کی وجہ سے جو یہ حدیث کو آپ آج ضعیف کہہ رہے ہو وہ حقیقت میں ضعیف نہیں ہے, وہ حقیقت میں معتبر ہے. تو دلیل کے طور پہ یہ قول پیش کیا جا رہا ہے. چلیے ہم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. جی شیخ. دیکھیے یہاں پہ جو اعتراض ہے اس کا جواب بھی تو دیا نا امام نووی رحمہ اللہ نے. اس میں کہا کہ آپ عائبون مسلمن بروایتی فی صحیح عن جماعت من الضعفاء, کہ بعض لوگوں نے یہ عیب لگایا ہے کہ صحیح میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کچھ ضعیف راویوں سے بھی روایت نقل کی ہے. ولا عیب علیہ فی ذلک, اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. تو کہتے ہیں وجوابہ من اوجہ, تو ابن صلاح ذکر ابن صلاح, تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کئی جواب ہو سکتا ہے جسے ابن صلاح رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. احدھا, ان میں سے ایک جواب کیا ہے, ان یکون ذلک فی ضعیف عند غیرہ ثقۃ عندہ. یہ جواب تو آ گیا نا یہیں پہ کہ بھائی جن روات کو ضعیف کہا جا رہا ہو سکتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں ضعیف ہوں لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کی نظر میں وہ ثقہ ہو. تو آپ کیسے بلیم کر سکتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ضعیف راوی سے روایت لی ہے؟ اختلاف بھی ہوتا ہے نا, کسی راوی کے ثقہ اور ضعیف ہونے میں اختلاف بھی ہوتا ہے. جیسے محمد بن اسماعیل کا مسئلہ شروع بھی بیچ میں آیا تھا, تو ایک راوی ضعیف ہے, کسی کی نظر میں ضعیف ہے, امام مسلم رحمہ اللہ کی نظر میں تو ضعیف نہیں ہے نا, تو پھر اس کیسے اعتراض کریں گے کہ ضعیف روایت سے لیا ہے؟ اس لیے امام مسلم پر اعتراض نہیں بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے, ہاں بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ چلو ایک راوی ضعیف ہے, امام مسلم نے لیا ہے, حقیقت میں ایسا ہے, بلکہ بخاری میں بھی ہے کہ بعض سندوں میں ضعیف راوی آتے ہیں, پھر بھی ہم ان روایتوں کو ضعیف نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ اور طریق سے اور سندوں سے ثابت ہوتے ہیں. خود صحیح مسلم میں آپ دیکھیں کہ کسی روایت میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اور سند جوڑ دیتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ. بہت جگہ ایسے کرتے ہیں, کئی سندیں جوڑ دیتے ہیں, تو سپورٹنگ سندیں جوڑ دیتے ہیں وہاں پہ. امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر کسی روایت میں کسی سند میں ایسا کوئی مسئلہ رہتا ہے, مطابقت لاتے ہیں یا کہیں پہ وہ کنفرم موجود ہوتی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ہے صحیح بخاری کی شرح میں ایسی وضاحتیں کر رکھی ہیں. تو اگر کہیں کوئی ضعیف راوی ہے بھی تو چونکہ اس کا ہونا وہاں پہ مضر نہیں, کیونکہ دوسری طرف دوسرے شواہد موجود ہیں. اور فائنلی جو حکم لگا ہے حدیث پہ صحت کا, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے ابھی محمد بن اسماعیل کا مسئلہ آیا تھا کہ شیخ البانی کا حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے ضعیف کہا. بھائی ضعیف کہا, پھر بھی حدیث کو تو صحیح کہا نا, ضعیف کہنے کے باوجود بھی حدیث کو صحیح کہا. تو ایک ہوتا ہے سند میں کسی کمزوری کا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ تمام صورتحال کو دیکھ کے روایت پہ حکم لگانا. تو جب روایت پہ حکم لگتا ہے تو صرف جو ہے یہ دیکھ کے نہیں لگتا ہے کہ ایک سند میں کیا, ساری سندوں کو دیکھا جاتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ, امام صحیح مسلم میں, امام بخاری میں, یا امام حنیفہ کی مراد لے لیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی روایت سے تعلق کیا ہے اور سند میں کوئی راوی ضعیف ہے, تو ہم صرف اس وجہ سے نہیں کہتے کہ وہ روایت جو ہے ضعیف ہے, اس کے سارے طرق کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کے تمام طرق. اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی روایت سے تعلق کیا ہے, اس کی سند بھی نقل کی ہے, اس میں کوئی ضعیف راوی ہے, ہم اس روایت کو ہرگز ضعیف نہیں بولیں گے اگر اس کا شاہد موجود ہو, اگر اس کی سپورٹنگ سند موجود ہو. تو ہم اس وجہ سے ہرگز ضعیف نہیں بولیں گے کہ اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے. ہم ضعیف تب بولتے ہیں جب اس کی کوئی صحیح سند موجود نہ ہو,
کوئی سپورٹنگ سند موجود ہو یا ہو تو ساری کی ساری ضعیف ہو، کذابین سے ہو، تو ایسی حدیثوں کو ضعیف یا موضوع یا منگرد بولا جاتا ہے۔ کسی ایک حدیث کی 10 سندیں ہیں، کسی ایک میں کوئی ضعیف راوی آ جائے گا، اس کی وجہ سے ہم اس کو ضعیف نہیں بولتے ہیں۔ جب بھی ہم بولتے ہیں تو تسلی رکھنا چاہیے کہ تمام طرق کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ جو ہے کیا تھا۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے، وہ یہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو صحیح مسلم میں ایسی حدیث ہے، راوی ضعیف ہے پھر بھی صحیح مانا جاتا ہے، ایسے امام بخاری نے کسی حدیث کو لے لیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی حدیث کو لے لیا، سند میں ضعیف ہے تو بھی مان لو، یہ نہیں چل پائے گا۔ کیوں یہ اعتراض کیوں نہیں چل پائے گا؟ یہ بات نہیں چل پائے گی، اس لیے نہیں چل پائے گی کہ صحیح مسلم میں اس حدیث کے ضعیف راوی کے ضعیف ہونے کے باوجود بھی اس پہ جو حکم لگا ہے وہ صحیح لگا ہے، اس کے سارے طرق کو سامنے رکھا گیا ہے، ساری سندوں کو سامنے رکھا گیا ہے، پھر وہی رزلٹ آتا ہے صحیح کا، پوری امت نے اس کو تسلیم کیا۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ صرف ایک سند میں کوئی ضعیف راوی ہوتا اور دوسرے کوئی دلائل نہ ہوتے تو امت اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی، اس پر نقد ہو جاتا اور یہ جو ہے روایت صحیح تسلیم نہیں کی جاتی۔ دوسری طرف امام حنیفہ رحمہ اللہ کی جو مستدل روایات ہیں اس میں یہ معاملہ نہیں ہے، اس میں جو اگر کوئی سند میں کوئی ضعیف راوی ہے تو ایسا نہیں کہ سپورٹنگ اور سندیں ہیں اور سب مسئلہ ہے اور سب کو امت نے قبول کر لیا، امت نے ریجیکٹ کیا ہے۔ ان حدیثوں کو آپ علل کی کتابوں میں دیکھیں گے، موضوعات کی کتابوں میں دیکھیں گے تو باقاعدہ محدثین کا نقد اس میں موجود ہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ لیکن ایسی روایتیں ہو سکتی ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یقیناً اگر جیسے صحیح مسلم جیسے صورتحال ہو، یعنی کوئی روایت صحیح ہے تو گرچہ کسی ضعیف سند سے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے نقل کر دیا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے واقعتاً اگر اس کی سپورٹنگ سند موجود ہے تو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو محض امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نقل کر دینے سے وہ حدیث صحیح نہیں ہو جائے گی۔ یہ بہت یعنی آپ نے لاسٹ میں جو بات ذکر کی نا شیخ، کیونکہ یہیں پہ اصل وہ بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک ہی راوی کے بارے میں دو الگ الگ قول ہو سکتے ہیں، کوئی انہیں معتبر سمجھتے ہیں اور کوئی ضعیف میں شمار کر رہے ہیں، ضعفاء میں شمار کر رہے ہیں، تو یہاں پہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حقیقت میں ایسے بات سمجھ رہا ہوں میں، وہ یہ کہ ایک راوی کو ہم لوگ آج دیکھ سکتے ہیں کہ وہ راوی ضعیف ہے، محدثین نے کہہ دیا، پروف آ گیا، تو ضرور امام صاحب نے جب اس حدیث کو ذکر کیا کہ ان کے نزدیک وہ راوی معتبر رہا ہوگا، تو اس بات کا شیخ ایک بار پھر مختصر میں آپ ذرا ٹو دا پوائنٹ ایک یہ بات کا سوال کا جواب ضرور دے دیں جی۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معتبر رہا ہوگا، ہم کہاں سے انکار کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں اگر معتبر رہا ہوگا اور جن کی نظر میں معتبر نہیں ہے ان کا پلڑا بھاری ہوگا، یعنی ان کی بات زیادہ وزن دار ہوگی، تو پھر وہ حدیث ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ جیسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کوئی روایت نقل کر دی، اس کی سند میں کوئی راوی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر میں ثقہ ہو، دوسرے علماء کی نظر میں جو ہے ضعیف ہو، تو دوسرے علماء جن کی نظر میں ضعف زیادہ مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، وہ ریجیکٹ کر دیں گے نا اس کو، امام مسلم کے صحیح کرنے سے تھوڑی مان لیں گے اس کو۔ لیکن امام مسلم نے اگر اس کو صحیح مانا ہے تو ان کی طرف کے جو اس فیصلے کے حمایتی جو محدثین ہیں ان کے حق میں جو اقوال ہیں وہ زیادہ وزندار ہیں تو اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ وہ کسی نے نقد کیا تو اس کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا۔ اور پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی ہے کہ ایسے بہت کم راوی ہیں جس پہ صرف ثقہ کہا گیا ہو یا نقد کیا گیا ہو، ہر راوی پہ دونوں طرح کی باتیں مل جاتی ہیں، پھر ترجیح دی جاتی ہے کہ ان دونوں میں سے کیا بات صحیح ہے، اس کا راوی کا فائنل اسٹیٹس کیا ہے وہ سب کو سامنے رکھتے ہوئے طے کیا جاتا ہے۔ یہ تین باتیں اچھا کبھی اچھا شیخ کے ساتھ میں ایک چیز اور ذرا سا آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گا، معذرت شیخ سرفراز، شیخ شعبان کچھ کمپلیٹ کر لیں جی۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہی بات مانی جائے کہ کسی فقیہ نے کسی روایت کو پیش کیا اور وہ ضعیف ہے اور اس نے اس سے استدلال کیا، تو پھر تو تمام فقہاء نے جہاں جہاں مسائل بیان کیے، دلیلیں لی ہیں اور وہ ضعیف ہے تو سب کی ضعیف روایت صحیح مان لی جائے گی، پھر کوئی اصول نہیں ہوگا، کوئی کامن اصول ہونا چاہیے نا سب کو ناپنے کے لیے۔ تو بھائی امام اوزاعی ہیں، امام لیث ہیں، امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، تمام ائمہ ہیں، پھر چار کے علاوہ بھی اور سارے ائمہ ہیں، تو پھر تو ایک دم بے اصولی ہو جائے گی اور کوئی ضابطہ رہے گا ہی نہیں کسی چیز کو ناپنے کا۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح فقیہ ہیں، جس معیار کے، اسی طرح وہ محدث بھی ہیں، علماء نے کیا، متقدمین نے کیا ان کو اس معیار سے بھی دیکھا ہے، جانا ہے، اس معیار سے بھی ان کا شمار ہے، یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ رہا ہوگا کا اصول مان لیا جائے اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بھئی ان کے نزدیک روایت صحیح رہی ہوگی، ضعیف رہی ہوگی، اگر اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ جو صحیح حدیثیں یعنی بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں جن روایتوں کی سندیں صحیح ہیں اور جن کی ضعیف ہیں
ان میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ صحیح ہی ہے. بھائی ایک اصول لایا گیا, بھائی کہا گیا کہ یہ راوی ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ حافظہ خراب ہے. ہو سکتا ہے کیا ایک خراب حافظے والا صحیح نہیں سنا سکتا؟ کیا ہر دم وہ غلطی کرتا ہے؟ کہا کہ راوی جھوٹا ہے. کیا جھوٹا آدمی کبھی سچ نہیں بولتا؟ ہو سکتا ہے وہ جھوٹا آدمی اس روایت میں سچ بولا ہو سکتا ہے یہ جو حافظہ خراب راوی ہے اس روایت میں اس کو یاد رہا ہو سکتا ہے, پر نہ تو کوئی صحیح حدیث ضعیف رہ سکتی ہے اور نہ کوئی ضعیف حدیث پھر ضعیف صحیح اور صحیح ضعیف دونوں مکس ہوتی رہیں گی. تو یہ رہا ہوگا پہ کوئی اصول نہیں چل سکتا. یہ تو جو انسانی ضابطے میں, انسانی طاقت میں جو اختیارات ہیں, ان اختیارات کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں. جی صحیح, بہت صحیح بات. جی اس لیے کہا جاتا نا کہ ظن جو غالب ہے, ظن غالب پہ حکم لگتا ہے. یہ ہو سکتا امکانات پہ حکم نہیں لگتا ہے, جو غالب اور جو راجح گمان ہوتا ہے اسی پہ حکم لگتا ہے. جی شیخ سرفراز آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی شیخ سرفراز. میں اصل میں شیخ سے تھوڑا سا کنفرم بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ محدث جو سند لا رہا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے سند میں کوئی ایک راوی ضعیف ہو, پر سند کے ضعیف ہونے سے لازم یہ نہیں آتا کہ وہ حدیث کا متن بھی ضعیف ہے. جیسے امام بخاری کا تو یہ ہوتا ہے, یہ علماء نے بات کی ہے کہ بعض مرتبہ وہ ایک سند ایسے لے آتے ہیں جس میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے, لیکن وہ سند اس لیے لے آتے ہیں نا کیونکہ وہ سند عالی ہوتی ہے. تو عالی ہونے کی جو سند لے آتے ہیں اس کی سند میں, یا امام مسلم کیا سند عالی ہے تو عالی لے آئے وہ, حالانکہ ان کے پاس اس کی ایک نازل سند ہوتی ہے جو زیادہ صحیح ہوتی ہے. اب وہ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتاب عوام کے لیے نہیں لکھی گئی ہے, یہ کتاب محققین اور محدثین اور علماء کے لیے لکھی گئی ہے, تو وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر گرچہ میں یہ سند لایا ہوں لیکن یہ متن ثابت شدہ ہے میرے پاس, یا میں اس کو کہیں اور پیش کر چکا ہوں. یا جیسے امام بخاری جو عام طور پہ اس بات کا التزام کرتے ہیں کہ اگر 3-4 مرتبہ ان کو ایک حدیث لانی پڑ رہی ہے تو الگ الگ سندوں سے وہ لے کر کے آ جاتے ہیں. امام مسلم بھی اس کا التزام کرتے ہیں مرتبہ. تو سند کے راوی میں ذوف ہونے کا یہ لازمی تقاضا نہیں ہوتا کہ وہ متن بھی ان کے یہاں پہ ثابت شدہ نہیں ہے. متن ثابت شدہ ہوتا ہے, البتہ عالی سند کا وہ کیونکہ علماء اس کو فضیلت سمجھتے تھے محدثین, تو وہ عالی سند کی وجہ سے ایک سند ایسی لے آتے ہیں جس میں کہیں تھوڑا سا ہو سکتا ہے پرابلم ہو, لیکن وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ متن بھی ان کے یہاں پر وہ ضعیف ہے, متن ثابت شدہ ہوتا ہے ان کے یہاں پر. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ عالی سند کا لحاظ کرتے ہوئے کبھی کوئی ایسی روایت کو درج کر دیتے ہیں جس کی سند میں کوئی مسئلہ ہو, لیکن انہیں پوری طرح سے یقین ہوتا ہے کہ دوسرے طرق سے یہ ثابت ہے, لیکن جو دوسرے طریق ہیں وہ بہت نازل ہیں, بہت لمبا چین ہے اس کا, اس لیے اس کو سلیکٹ نہیں کرتے, اسی کو سلیکٹ کرتے. البتہ وہ آخری حد تک کوشش یہی کرتے ہیں, محدثین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عالی جو سند ہے اسی سے ساری, اور صحیح ہو, عالی بھی ہو اور صحیح بھی ہو. لیکن اگر کبھی ان کے پاس کوئی ایسی سند اویلیبل نہیں ہوتی ہے جو بہت جو ہے عالی نہ ہو, تو جو ہے بہت اعلیٰ درجے کی نہ ہو, تو پھر وہ ایک عالی سند جس میں کچھ مسئلہ اس کو بھی درج کر دیتے ہیں. لیکن اس میں بھی ان کا یہ احتیاط رہتا ہے کہ جیسے کوئی کذابین ہے وزائن ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر عالی کے چکر میں ہر طرح کی اوٹ پٹانگ وہ لوگ جمع کر دیں, ایسا نہیں کرتے ہیں. اس میں بھی ایک معیار کو مینٹین کرتے ہیں وہ. تو یہ بات صحیح ہے جو شیخ سرفراز نے کہی ہے کہ عالی سند کا لحاظ کرتے ہوئے کبھی ایسی روایتیں درج کی جاتی ہیں, لیکن ان کی نظر میں پختہ ثبوت ہوتا ہے کہ اس کے شواہد یا دوسری سندیں یا نازل سندیں اس کی جو دوسرے طرق سے ہیں وہ موجود ہیں. جی تو ان شارٹ مسئلہ یہ ہے, قرآن میں آتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں, یعنی کنفرم نہیں ہے, اس کے پیچھے مت چلو. ہم پروف والے دین پہ ہیں, تو جو ثابت شدہ چیز ہے اس کے پیچھے سب چلیں گے, سمپل سی بات ہے. اور اختلاف ہو تو اختلاف ختم کرنے کا طریقہ بھی ہے. اگر ایسا دیکھیں گے نا تو کوئی اختلاف ختم کرنے کا طریقہ ہی نہیں پھر ہمارے پاس. تو ہمارے پاس طریقہ کیا ہے کہ آپس میں اختلاف آ جائے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس اپنے امام کی بات پکڑ لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپس میں اختلاف آ جائے تو فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, تو اللہ اس کے رسول کی طرف اس بات کو لوٹا دو. بہت سیدھی اور سمپل بات ہے. چلیں شیخ اگلا سوال لیں گے. یہ رفع الیدین کے تعلق سے ایک حدیث چاہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں آپ وضاحت پیش کر دیں, کیونکہ ایک مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے, اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ترک رفع الیدین کی بھی تو حدیث ہے, اور بلکہ وہ ایک اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ مطلب سند کے اندر اور ایک طرح کی تقویت ہے, ایک طرح کی مضبوط بات ہے, کیونکہ اس میں کمپیریزن کیا ہے کہ اوزائی کا کمپیریزن حماد بن سلیمان سے کیا گیا. جی جی یہ روایت غالباً جو ہے ڈیٹیل میرے سامنے نہیں ہے, اس جو آپ دکھا رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ خلافیات بہقی کی روایت ہے, یا اگر ہم بعد میں کبھی دیکھیں گے تو کنفرم کر سکیں گے کہاں کی روایت ہے. وہ موضوع روایت ہے, من گھڑت روایت ہے, فیبریکیٹر روایت ہے, جس کو یہ لا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ بہتر ہے.
وہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ یہ مختلق، یہ موضوع جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، جس کو لا کے اس کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. دیکھیے بات اگر ثابت ہے روایت ہے، اس میں بہت لمبے لمبے آرٹیکل بھی ان لوگوں نے لکھ رکھے ہیں، میرے خیال سے وہی روایت ہے خلافیات والی، امام بیہقی والی روایت ہے، لیکن اس میں راوی کی غلطی ہے. یعنی یہ راوی جو دکھ رہے ہیں نا، یہ راوی ثقہ ہیں، لیکن وہ ابھی کبھی جو یہ کہتے ہیں نا کہ کسی محدث نے معلوم کہہ دیا تو اسے مان لو، اتنے سارے محدثین نے نقد کر رکھا ہے، وہ راوی کی غلطی ہے، وہ دوسری متن میں الٹ پلٹ کر دیا ہے، ہیر پھیر کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں وہ صحیح ہے. تو جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں. انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں کبھی اس پہ اسی وضاحت کر دیں گے، لیکن ابھی یہ سب دیکھ کے مجھے کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ کہاں کی روایت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہی خلافیات والی روایت ہے. بعد میں اگر کچھ اور نکلا تو انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا. ہاں دیکھیے مین بات یہی ہے، جو ثابت ہے ہم لوگ کریں گے، ایکسپٹ کر لیں گے، لیکن اس لیے نہ کسی چیز کو پیش کرو کیونکہ آپ کسی امام کی تقلید کر رہے ہیں، آپ کیسے بھی کر کے ان کی بات ثابت کرنا ہے، جو بھی مل جائے سامنے، کتنے بھی مضبوط دلائل ہو، لیکن آپ کو کوشش کرنی کیسے بھی ہمارے امام کی بات ثابت ہو جائے. یہ طریقہ اماموں نے بھی نہیں دیکھیں نا کہ یہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے، یہ صحیح بخاری میں، یعنی جو باجماع امت صحیح روایت ہے صحیح بخاری میں، یعنی امت میں سے کسی نے بھی اس کو ضعیف نہیں کہا. اس کے برخلاف ابن عمر سے یہ روایت خلافیت وغیرہ سے نقل کرتے ہیں لوگ کہ عبداللہ بن عمر ہی کہہ رہے ہیں کہ کیا رفع الیدین کا انکار کر، رفع الیدین کے بارے میں الگ روایت کر رہے ہیں، جبکہ عبداللہ بن عمر کی روایت صحیح بخاری میں صحیح سند سے ثابت ہے. اس پہ نقد دنیا کے کسی بھی محدث نے کہا، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ متواتر عن ابن عمر، ابن عمر سے روایت متواتر ہے، اتنے بڑے درجے کی وہ روایت ہے. اس کے برخلاف عبداللہ ابن عمر کی روایت پیش کرتے بیہقی سے، جو جھوٹی سند سے، جھوٹا متن ہے، جھوٹی روایت ہے، جس کی کوئی سر پر نہیں ہے. بہرحال ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے، ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے ہفتے اس حدیث کی پیش کریں گے. اچھا یہاں پر ایک شیخ اصول کے بارے میں بات کرنی تھی. یہ سوال آیا ہوا ہے کہ حنفی فقہ کے اندر کئی بار صحیح حدیث ہونے کے باوجود کچھ سچویشنز میں اسے نہیں مانا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، جیسے فاطمہ بنت قیس کے نفقے کے تعلق سے، ہاں، یا مان لیجئے جس پر صحابہ کا عمل نہیں ہے، اور ایسے کچھ باتیں بتائی جا رہی ہے جس میں صحیح حدیث صحیح ہونے کے باوجود نہیں مانی جائے گی. تو اس بارے میں کچھ آپ وضاحت پیش کریں. یہ فقہ حنفی میں اگر ایسا کوئی اصول ہے تو ہم بلا تردد کہتے ہیں کہ یہ اصول غلط ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اصول بنا لینا کوئی دلیل تھوڑی ہے بھائی، اصول بھی دلیلوں کا محتاج ہے نا. جیسے فتاوی، فقہ حنفی کے جو فتاوی ہیں وہ بھی اگر قرآن و حدیث سے، اصولوں سے ٹکرائیں گے، ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، تو ایسے جو اصول ہیں وہ بھی تولے جائیں گے نا شریعت کی میزان پر. اگر وہ اصول غلط ہوں گے تو بھی ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. تو یہ اصول کی قرآن کے خلاف کوئی روایت ہو تو وہ رد کر دی جائے گی، یہ غلط ہے. کیونکہ قرآن کے خلاف وہ روایت ہے، یہ کون طے کرے گا؟ قرآن کے خلاف وہ روایت ہے کون؟ اچھا ایک چیز میں پہلے واضح کر دوں کہ حقیقی معنوں میں کوئی روایت قرآن کے خلاف ہو جائے امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہے، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے. کوئی اگر وہ روایت قرآن کے خلاف ہے تو وہ ضعیف ہوگی. صحیح روایت قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں. بلکہ قرآن تو بہت اونچی چیز ہے، صحیح حدیث دوسری صحیح حدیث کے خلاف بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو جب ایک حدیث صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی تو قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کسی کے فہم کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کے فہم میں وہ چیز قرآن کے خلاف لگ رہی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اگر ہم یہ دروازہ کھول دیں نا کہ ہر آدمی یہ کہتا رہے کہ قرآن کے خلاف ہے، تب تو یہی تو منکرین حدیث کہتے ہیں. منکرین حدیث کا تو یہی دعویٰ ہے کہ قرآن کے خلاف ہے، ہم قرآن کے علاوہ کوئی بھی روایت لاؤ تو وہ قرآن کے خلاف، حالانکہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہے، ان کے قرآن کے اخذ کردہ فہم کے خلاف ہوتی ہے، اپنے فہم کے خلاف تاکہ حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے. تو یہ اصول ہی غلط ہے، یہ اصول ہی غلط ہے. اور آپ کو حدیث میں آپ کو ایسا تائید کے طور پہ تو ایسا ملے گا محدثین کے یہاں، آپ کو تائیدن ایسا ملے گا کہ یہ چیز قرآن کے بھی خلاف ہے، لیکن باضابطہ اسی پہ بنیاد رکھتے ہوئے حدیث کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ اس کی ساری سند صحیح ہے، سارا معاملہ ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے اس کو رد کر دیا گیا. ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو رد کر دیا. تو یاد رہے کہ صحیح مسلم کی روایت تو صحیح ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ نقل کیا وہ صحیح ہے، ثابت ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہ ثابت نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس پہ نقد کیا ہے کہ حدیث میں جو یہ جوڑ دیا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی حدیثیں سب صحیح ہیں، لیکن کبھی کبھی حدیثوں کے ساتھ کوئی چیز ایسی جڑ جاتی ہے جو صحیح نہیں ہے۔ جیسے صحیح بخاری میں روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ کیا اور یہ کہا کہ پہاڑ سے میں اپنے آپ کو گرا لوں، وہ صحیح بخاری موجود ہے، لیکن صحیح بخاری کی پوری سند کے ساتھ جو بیچ میں بات آ گئی وہ مدرج ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ ایسے صحیح بخاری میں معلق کی روایت بھی آ گئی نا کہ ابو لہب جہنم میں گیا، وہاں اس کو پینے کے لیے شربت مل رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو بات آ گئی ہے وہ ہر بات سند کے ساتھ اٹیچ ہے، پوری اس کا بھی پورا درجہ وہی ہے جو اصل روایات کا ہے۔ تو ایسے جو یہ بات آ گئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ بات ثابت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ثابت مانتے تو اصول یہ تھوڑی بنتا ہے کہ قرآن کے خلاف حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ اصول کیا بنتا ہے کہ عورت کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں اس میں ایک لا نترک کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے بقول امرأۃ، ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے، لا ندری ہمیں نہیں پتا حفظت ام نسیت کہ وہ اس نے یاد کیا ہے یا وہ بھول گئی ہے۔ تو اصول اگر آپ کو نکالنا تو یہ اصول نکالو نا کہ خواتین کی ساری روایتیں ہم رد کر دیں گے، خواتین کی کوئی روایت ہم نہیں مانیں گے، یہ انہوں نے کہا نا۔ انہوں نے کسی آدمی کا نام تو نہیں لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عورت کی بات کی ہے۔ تو اس سے اصول کیا نکلتا ہے کہ کوئی عورت کا بیان کردہ بات قرآن کے خلاف آتی ہے، ان کی روایت خواتین کی روایت آتی ہے تو اس کو جو ہے رد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ ضعیف، وہ جملہ ثابت نہیں، لیکن اسی طریق میں بعض جگہ دیکھیں گے تو وہ گواہی مانگ رہے، سپورٹنگ چیز مانگ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی، اور یہ بات اگر تم کہہ رہی ہو تو اس کا کوئی سپورٹنگ کوئی گواہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کی کے تعلق سے بات کریں۔ تو اگر آپ کو اس کو صحیح ماننا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی نسبت کو صحیح ماننا ہے، تو اصول یہ نکالیے کہ عورت کی روایت جو ہے قبول نہیں ہوگی، اور یہ پوری دنیا میں جو ہے کسی کا کوئی اصول نہیں ہے۔ دوسری بات، تیسرا پوائنٹ یہ ہے نا کہ اس روایت کو رد کرنے کے سلسلے میں جو اقوال ملتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب، ایسے اقوال تو صحابہ کرام کے ملتے ہیں قبول کرنے کے بارے میں نا، یعنی اس روایت کو قبول تو بھی کیا نا۔ تو اگر عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہم ثابت ہی مان لیں کہ انہوں نے ایسا کہا، تو دوسرے صحابہ کرام کے اقوال کو آپ کیوں نظر انداز کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے بڑی تعداد میں اس کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا ہے؟ تو اگر اختلاف ہو گیا صحابہ کا، تو ہم ایک جو دیگر صحابہ کرام ہیں ان کا جو موقف ہے، ان کا جو نظریہ ہے، اس کو بھی تو سامنے رکھا جائے گا۔ ایسے کیسے کسی ایک صحابی کی بات پر آپ کوئی اصول بنا لیں گے؟ دوسرے صحابہ کرام کی باتیں کہاں جائیں گی؟ ان کے اقوال جو ہے کہاں پہ جائیں گے؟ ہم ترجیح کی بات یہاں پہ کیوں بھول جائیں گے؟ اور ایسا تو نہیں کہ اپنی منمانی ہم کوئی چیز اصول بنا لیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، انہوں نے کیا اصول پیش کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں اگر کہیں ٹکراؤ دکھتا ہے تو اصول کیا پیش کیا ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے سنن ترمذی کی، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایھا الناس، کہ اے لوگو انکم تقرؤون هذه الآیہ، کہ تم لوگ قرآن میں یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم اپنا خیال رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی گمراہ بگڑے ہوئے شخص کا وبال تم پر نہیں آئے گا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے آگے کیا کہا کہ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ، کہ لوگ اگر ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ روکے، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس کی سزا دے گا۔ تو یہ جو روایت ہے اس میں ایک منٹ، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو روایت ہے سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ایک آیت پیش کیا اور کہا اس آیت کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ دوسرا آدمی اگر غلط کر رہا ہے تو تم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अगर कोई जुल्म कर रहा है, तुमने नहीं रोका, तो उसका वबाल सब पर आएगा। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि ये हदीस जो है, यानी ये आयत तो कुछ बता रही है, लेकिन इस हदीस उसका एक खास मफहूम बता रही है कि ऐसा भी हो सकता है, यानी आयत की बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन उसके बरखिलाफ भी, यानी एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, उसके बरखिलाफ भी कोई चीज ऐसी हो सकती है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तो रद्द नहीं किया ना, खलीफा अव्वल ने तो हदीस को रद्द नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया कि कुरान में ऐसा है, हदीस में दोनों को लेकर चले। तो खलीफा अव्वल को आप क्यों भूल गए? पहले खलीफा को आप क्यों नजर करें? उनके उसूल पर, उनकी रिवायत पर आपने उसूल क्यों नहीं बनाया? आपने उमर, जबकि ये साबित है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हदीस साबित, इसमें कोई मसला नहीं है, किसी भी मुहद्दिस ने इस पर नक़्द नहीं किया, लेकिन वो जो रवायत है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, ईमान दारक़ुतनी ने नक़्द किया, उस पर आपने अपना उसूल क्यों बना लिया? तो खुलासा ये है कि वो अच्छा, हम आखिर में ये बता दें कि उसमें असल में एक फहम का मसला है। वो जो फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत है, उसमें जो है कि किसी औरत को फाइनल तलाक हो गई तो ना कोई नफका है ना कोई सुकना है, तो ये असल में तीसरी तलाक के बारे में है। और जो कुरान की आयत है, जो इस हदीस में आगे मेंशन है कि कुरान की आयत को पेश किया गया और कहा गया कि ये तो इस आयत के खिलाफ हदी जा रही, वो आयत तलाक रजई के बारे में। तो रजई के बारे में अगर तलाक रजई होगी तो बेशक वही है कि औरत को नफका है, सुकना है, जो इद्दत में उसको सब मिलेगा, लेकिन जो फाइनल तलाक है, फाइनल तलाक के बारे में कुरान में कहीं ऐसा नहीं है कि उसको नफका सुकना दिया जाएगा। वो जो कुरान की आयत है वो तलाक रजई के बारे में है, और यही फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह अन्हा का मौक़िफ़ था। तो जो असल चीज है कि कुरान की आयत की उस हदीस के खिलाफ नहीं है, कुरान की जो आयत है वो तलाक रजई के बारे में, और जो हदीस है वो फाइनल तलाक के बारे में है, इससे दोनों में कोई टकराव नहीं है। जी।